12 दिन जो जंग रही है, हाँ। पिछली जंग जो रही جو है, اسرائیل کی نے حملہ کیا تھا. تو جی جی उसमें यानी کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اٹیک کیا ہے تو فاصلے سے کیا تھا، کچھ گھنٹوں کے بعد کیا ہے، ہاں لیکن یعنی ابھی تقریباً جب 7-8 گھنٹے رہبر لگ گئے تھے یا اس سے زیادہ ہو گئے زیادہ تھے. لگے تھے. ہاں. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رہبر کی شہادت ہوئی ہے اور تقریباً جو مجھے یاد آ رہا ہے شاید آدھے گھنٹے کے اندر اندر اٹیک ہو گیا اندر تھا. انہوں نے ایسے ہی اٹیک کیا ہے. ایسے ہی. یعنی کہ اتنی بڑی شہادت جو رہبر نے کہا تھا کہ جس قوم نے شہادت، اس کا مطلب ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو یہ شہادت ہمارا جذبہ، خود شہادت دے کر بتا رہے ہیں کہ دیکھیے گا یہ ملت کس طرح یہ قربان ہوتی ہے اس ملک پر اور اسلام پر. یعنی کہ وعد الصادق جو لفظ استعمال کیا ہے واقعی جو ہے وہ جو بھی انہوں نے بات کی ہے اس کے اوپر عمل کیا ہے، اس پہ اب سچے ثابت ہوئے ہیں. اور یہ بھی دیکھیں نا یہ قرآن مجید ہی کی جو ہے اور اہل بیت اطہار کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں نا کہ جنہوں نے اس جنگ میں بھی ان ساری اخلاقی اقدار کا کہ جو اسلام نے کہا ہے اس کا خیال رکھا ہے. انہوں نے ہاسپٹلز پہ نہیں مارا، پبلک پلیسز پہ نہیں جو ہے وہ میزائلز مارے، انہوں نے ایسی جگہوں پہ میزائلز نہیں مارے کہ جہاں پہ بوڑھے جوان عام بے گناہ لوگ جو ہے وہ مارے جائیں، جبکہ دشمن نے کسی حد کا، کسی چیز کا، کسی اخلاقی قدر کا خیال نہیں رکھا. رہبر نے یہ کہا تھا کہ جس قوم نے شہادت کا ہنر سیکھ لیا وہ قوم کیا ہے؟ وہ کامیاب وہ ہے. کامیاب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مغربی ایشیا میں امریکہ و اسرائیل اور ایران کے درمیان حق و باطل کا ایک معرکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ 40 دن جاری رہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مذاکرات کا ایک دور آیا، اور جو ظاہری ایک سیز فائر تھی اس کے بھی 15 دن مکمل ہو گئے ہیں، اور اس وقت امریکہ جو ہے وہ اپنی طرف سے یک طرفہ طور پہ اس کو ایکسٹینڈ کیے ہوئے. پوری دنیا کے تقریباً تمام ہی صحافی، چاہے وہ انٹرنیشنل میڈیا سے ہوں، چاہے وہ مسلمان ممالک سے تعلق رکھتے ہوں، غیر مسلم ممالک سے تعلق رکھتے ہوں، تمام دفاعی تجزیہ کار، تمام سیاسی تجزیہ نگار، سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ اس جنگ میں خود کو سپر پاور کہلانے والی دو قوتیں، دو ممالک، دونوں مکمل طور پہ شکست خوردہ ہوئے ہیں، ہار چکے ہیں، اور ایران واضح طور پر برتری کے ساتھ اس جنگ میں جیت چکا ہے. آج ہم آپ کے سامنے اسی جنگ کے اسباب کے بارے میں آپس میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ گفتگو آپ کے لیے، سب کے لیے مفید ہوگی. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کچھ ایسے اسباب بیان کریں گے کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ روحانی اسباب ہیں، معنوی اسباب ہیں، جو کہ اسپرچول اسباب ہیں. تو قبلہ ہم ان اسباب کو دیکھتے ہیں کہ دونوں طرح کے اسباب اس جنگ میں موجود ہیں. وہ اسباب بھی موجود ہیں کہ جن کو ہم روحانی اسباب کہہ سکتے ہیں، جن کو ہم اسپرچول اسباب کہہ سکتے ہیں، غیر مادی اسباب کہہ سکتے ہیں، اور وہ اسباب بھی فتح کے موجود ہیں کہ جو مادی اسباب ہیں. دونوں طرح کے جو ہے وہ اسباب موجود ہیں، اور ان میں سے ایک اہم جو سبب ہے غیر مادی اسباب میں سے وہ پروردگار عالم پر توکل ہے، کہ جو اس قوم میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ قوم آپس پروردگار عالم پر توکل کیے ہوئے ہے، اور خداوند قدوس پر جو ان کا ایمان ہے، وہ جو توحید ہے، وہ بہت زیادہ اس کی جھلک جو ہے وہ نظر آئی. پہلے بھی نظر آتی تھی رہبر معظم کے زمانے میں بھی، رہبر شہید کے، اور اس جنگ کے دوران بھی پوری طرح سے جو ہے وہ نظر آئی ہے. اس میں سے ایک جیسے آپ نے بیان کیا ہے کہ توکل سب سے یعنی کہ اوپر رہا ہے ان کا خدا کے بارے میں. جیسے آپ نے پہلے بھی سنا ہے کہ مثلاً رہبر خود فرماتے تھے انا معی ربی، کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے. یہ رہبر نے بہت زیادہ یہ کیا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے توکل کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ توسل بہت زیادہ تھا. توسل بھی بہت زیادہ، یعنی اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی ایک رابطہ ہے اور خدا کے ساتھ بھی، یعنی وہ خدا کے رابطے کے ذیل میں اہل بیت کے ساتھ بھی جو ہے وہ رابطہ موجود ہے. اور اسی میں مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے. اسی دوران یہ جو جنگ 40 دن رہی ہے، اس کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ویڈیو بھی آئی کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ میزائل پھینک رہے تھے، چلانا چاہ رہے تھے کہ یہ اپنی جگہ سے حرکت کرے، لیکن دیکھا جو چلانے والا تھا اس نے بڑی ٹرائی کی، کوشش کی کہ یہ چلے، لیکن بعد میں دیکھتا ہے کہ اتنی کوشش کرنے کے باوجود وہ نہیں چل رہا. یہ فوراً گیا اپنے اس کے بڑے کے پاس اور اس سے جا کر کہا کہ دیکھیں میں نے بڑی ٹرائی کی ہے، کوشش کی ہے،
تو آپ نے بھی کہا کہ اگر اس طرح استعمال اس کو کرو گے تو یہ حرکت جلدی کرے گا. تو میں کر رہا ہوں تو یہ نہیں کر رہا. وہ آیا اور اس نے آ کر صرف یہ کام کیا کہ اس پر کچھ دعا پڑھی, کچھ کلمات پڑھے اور بوسہ دیا اس کا. بوسہ دینے کے بعد وہ ہٹا اور اس نے کہا کہ اب چلاؤ, اور دیکھا تو اس نے اپنی جگہ سے حرکت کرنا شروع کر دی. ایسے ہی یعنی کہ وہ خداوند قدوس پہ جو توکل ہے اور یعنی کہ صرف مادی اسباب پہ جو ہے وہ سارا بھروسہ نہیں تھا, بلکہ جو ہے وہ خدا پہ بھروسہ تھا, اور دعا کے اس آسرے پر ایک مثلا فنی خرابی جو ہو سکتی تھی وہ برطرف ہو گئی. یعنی کہ انہوں نے مادی پر صرف بھروسہ نہیں کیا, یعنی کہ اہل بیت اور خدا پر بہت زیادہ ان کو زیادہ بھروسہ جو ہے وہ ہے. اور یہی اہل بیت سے اگر ہم بھروسے کے حوالے سے بات کریں تو رہبر معظم نے اپنی شہادت سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی جنگ ہو گئی تو ہم اس کو عاشورائی انداز میں لڑیں گے, عاشورائی انداز میں جو ہے وہ جنگ کریں گے, کربلائی انداز میں جنگ کریں گے. تو ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ خود یہ انقلاب جب آیا بھی ہے تو تب بھی جو ہے وہ امام کہتے تھے کہ جو عاشورہ اور کربلا اور محرم اور سفر اور ان سب چیزوں کو کہ اس فتح میں ان سب کا ہاتھ ہے. میں ہرچ داریم از محرم و عاشورہ داریم از محرم و سفر داریم, یہ امام خمینی بھی کہتے تھے. اور اس جنگ میں بھی بہت زیادہ نظر آیا کہ وہ جو ایک جذبہ شہادت کا, وہ اثار و قربانی کا جذبہ, وہ سارے کا سارا کربلا سے لیا جا رہا ہے. تو اسی طرح یہی دیکھتے ہیں, جیسے آپ نے ذکر بھی کر دیا امام خمینی کا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں جب امام خمینی کے دور میں جب ایران عراق جو 8 سالہ جنگ رہی ہے, اس میں خود امریکہ کے ایک بہت بڑے افسر نے یہ بات کی تھی, اس نے کوئی عہدہ تھا اس کے پاس, اس نے یہ بات کی ہے. اس نے کہا تھا کہ ساری چیزیں ہماری فیور میں تھی اور خدا خمینی کے ساتھ تھا. امریکی صدر نے یہ باقاعدہ جو ہے وہ جب تبس کا واقعہ پیش آیا تو اس نے یہ کہا کہ سب چیزیں ہمارے فیور میں تھیں, سب کچھ تھا ہمارے پاس, ٹیکنالوجی تھی, سب کچھ تھا, اور ایران اس وقت آج سے بہت زیادہ کمزور تھا. یعنی یہ بھی خدا پر توکل کی ایک جو ہے اس کی مثال ہے کہ اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ صحرائے طبس میں آئے اور خدا نے ریت کے ذروں کو جو ہے وہ ان کے خلاف اٹھا دیا اور طوفان کو اٹھا دیا, اور وہ جو ہے وہ وہاں پہ ان کو شکست ہوئی. تو یہاں پر بھی اب جو ہے وہ مسلسل جو ہے امام حسین علیہ السلام سے اپنے مختلف جو ہے وہ توسل کیا جا رہا ہے, اور کربلا سے بار بار کہا جا رہا ہے. رہبر نے بھی کہا کہ ہم اگر لڑیں گے تو کربلائی انداز میں لڑیں گے, اور وہی کام کیا بھی رہبر معظم نے. یعنی وہ جس طرح سے امام علی مقام نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ شہادت دی, رہبر معظم نے اپنے خاندان کے ساتھ شہادت دی, اپنے سپہ سالاروں کے ساتھ شہادت دی, اور پھر اس شہادت کا نتیجہ نکلا کہ وہ جیسے کربلا کے بعد ایک بیداری آئی, وہ بیداری جو ہے وہ ہمیں یہاں پر بھی جو ہے وہ نظر آئی. اسی طرح ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ وجوہات کیسی ہیں. جیسے آپ نے یہ مثال دی ہے کہ مثلا کربلا کے ساتھ, تو ہم دیکھتے ہیں کہ عاشورہ کا نام بھی آپ نے لیا, تو شب عاشورہ کیا ہوا, یعنی کہ وہ نماز میں اور قرآن کی تلاوت میں مصروف رہے. تو اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اثرات اسی چیز کے ہیں کہ رہبر کی شخصیت نے خود اس عوام میں, اس ملت میں, اگر یہ کہا جائے کہ پوری دنیا میں قرآن کو رواج دیا. ایسے ہی ہے, یعنی کہ اس ثقافت کو یعنی کہ خود رہبر معظم اس ثقافت کو ترویج دینے کے لیے باقاعدہ جب حتی صدر بھی تھے, اپنی تمام مصروفیت کے باوجود جو ہے وہ تفسیری دروس رکھتے تھے. اپنے اس سے پہلے بھی, انقلاب سے پہلے بھی جو ہے وہ قرآن مجید کے حوالے سے درس رکھتے تھے. جیسے ان کا جو ہے وہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کتاب بھی آ چکی ہے کہ قرآن مجید میں اسلام کا جو فکری نظام ہے اس کے بارے میں پوری جو ہے وہ اس کے حوالے سے اسلامی فکری نظام کے خط و خال جو قرآن مجید میں اس کے حوالے سے کتاب آ چکی ہے. آپ کے پورے 30 لیکچرز ہیں اس کے اوپر, 28 لیکچرز ہیں جو بعد میں کتابی شکل میں آئے. خود اس انقلاب کے دوران بھی جو ہے وہ, انقلاب آنے کے بعد بھی آپ نے وہ تفسیر کا درس جو ہے وہ جاری رکھا, اور پھر آپ ہر سال جو ہے وہ قرآنی جلسات رکھتے تھے جس میں لوگ آتے تھے, قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے تھے. اور یہ واقعاً ایک قرآنی کلچر بنانے میں رہبر معظم کا پورا کردار ہے. ظاہر ہے باہر سے مثلا دوسرے ملکوں سے بھی رہبر نے یعنی کہ افراد کو بلایا, جو قاریوں کو بلایا, یعنی کہ جو قرآن پر مہارت بھی رکھتے تھے, حافظ بھی تھے. اور خود رہبر کا بھی دغدغہ تھا ایک اندر سے کہ مثلا اس عوام کو یا ملت کو یا مسلمانوں کو یا دنیا کو قرآن کی طرف لائیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ جلسات جیسے آپ نے کہا کہ باہر ہوتے تھے سالانہ, تو ایک یعنی کہ جو میں نے بات سنی ہے کہ رہبر بہت سے گھنٹے
खुद बैठकर कुरान सुनते थे। और फिर वो कुरानी सकाफत जो उन्होंने पैदा की वो पूरे मुआशरे में, अब कुरान मुआशरा जो है वो कुरान और अहले बैत की तालीमात के मुताबिक ढला है और पूरी उसकी तरबियत हुई है, और हत्ता अफवाज की भी उसी के मुताबिक जो है वो तरबियत हुई है। कुरान नज़र आता है अफवाज की ज़िंदगी में भी। और देखते हैं हम यानी कि पासदारान इनकलाब जो हैं उनकी, मसलन मैं तो एक दफ़ा दंग रह गया वो देखकर। एक जो यहाँ ईरान में एक इनका प्रोग्राम भी चलता है, उस प्रोग्राम का नाम महफिल रखा गया है, जो रमज़ान में चलता है। पिछले रमज़ान में देखा कि पासदारान इनकलाब उसके जो हाफिज आए हुए थे और कुरान के माहिरीन आए हुए थे, माहिरीन और मुफस्सर बकायदा थे, मुफस्सर जो कुरान की तफसीर जानते। जो मसलन अब हम देखें, जैसे हम कहें कि तीनों फौजों के वो लोग थे और उनको बकायदा कुरान हिफ्स था। और इनके बाज़ दफ़ा जो जर्नैल वगैरह होते हैं, जो इनके अफसर होते हैं, उनके जो इनके दरमियान गुफ्तगू होती है वो गुफ्तगू खुद कुरान और अहले बैत की तालीमात के मुताबिक होती है। ऐसे लगता है जैसे कोई आलिम दीन गुफ्तगू कर रहा है। तो जाहिर है यानी कि इस कुरान को मद्देनज़र रखते हुए क्यों कि पासदारान इनकलाब ने इस कुरान को अपनी ज़िंदगी में लागू किया था, अमली तौर पर उसको यानी कि दिखाया है। यानी कि उनके हम देखते हैं यहाँ अभी भी हम देख रहे हैं इन चीज़ों को यहाँ रहकर भी, ईरान के अंदर भी, कि उन लोगों ने जो बात की है कुरान के मुताबिक की है या अहले बैत के फरमान के मुताबिक की है और उस पर अमल किया है। यानी कि वादो सादिक जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो वाकई जो है वो जो भी इन्होंने बात की है उसके ऊपर अमल किया है, उस पर सच्चे साबित हुए हैं। और ये भी देखें ना, ये कुरान मजीद ही की जो है और अहले बैत अतहार के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ही है ना, कि जिन्होंने इस जंग में भी उन सारी अखलाकी अक़दार का कि जो इस्लाम ने कहा है उसका ख्याल रखा है। इन्होंने हॉस्पिटल्स पे नहीं मारा, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जो है वो मिज़ाइल्स मारे, इन्होंने ऐसी जगहों पे मिज़ाइल्स नहीं मारे कि जहाँ पे बूढ़े जवान आम बेगुनाह लोग जो है वो मारे जाएं, जबकि दुश्मन ने किसी हद का, किसी चीज़ का, किसी अखलाकी कदर का ख्याल नहीं रखा, लेकिन इन्होंने जवाब में आके भी अखलाकी अक़दार का ख्याल रखा। एम्बुलेंसेस पे नहीं मारा, जहाँ पे जो है वो फॉर एग्जांपल फायर ब्रिगेड्स को नहीं मारा। तो ये खुद जो है ना कुरान मजीद के तालीमात के मुताबिक है ना। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो उन्होंने तो बैनुल अक़वामी कवानीन जो उनके खुद बनाए हुए थे उनको तोड़ा है, उनको तोड़ा है। ऐसे ही हॉस्पिटलों पे मारना, जंगों में ये चीज़ें नहीं होती कि आप स्कूलों के अंदर, स्कूलों के ऊपर अटैक करें या हस्पताल के अंदर अटैक करें। यानी कि इन अवामी इज्तिमात या लोगों की जो शख्सी मसलन उनकी चीज़ें हैं, उनकी अपनी शख्सी चीज़ें हैं, मसलन उनके घर हैं, उनकी बिल्डिंगें हैं, उनकी कंपनियां हैं, तो उनके अंदर मारना या उनके ऊपर मारना, यानी रिहायशी इलाकों पे इन्होंने मारा जिसमें आम आवाम, गैर फौजी, गैर अस्करी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा शहीद हुए, सिविलियंस बहुत ज़्यादा शहीद हुए। उसके अलावा इन्होंने हॉस्पिटल्स को मारा, टारगेट किया, हत्ता बच्चों के हॉस्पिटल्स जहाँ पे जो है वो वहाँ पे इन्होंने मारा। जो मसलन लेबर रूम में बच्चे थे वो उनमें से बाद शहीद हुए, वहाँ पे इन्होंने मारा। उन्होंने तो यानी कि दुश्मन ने अखलाकी अक़दार का ख्याल नहीं रखा, तो इन्होंने हत्ता बदले में भी ऐसा नहीं किया कि उन अखलाकी अक़दार से पीछे हटे। तो ये खुद कुरान मजीद के तालीमात के मुताबिक चलना है और ये खुद इनकी एक अखलाकी बरतरी है जंग में, एक फ़तह है जंग में। एक यहाँ जो सवाल पैदा होता है, यानी गलत फहमी एक जहन में आती है कि जैसे इन्होंने ये कहा था कि हम आँख का बदला आँख है, कान का बदला कान है, तो इसका बदला क्यों नहीं लिया? इसका बदला क्यों नहीं लिया? तो वो इन चीज़ों का मसला उन्होंने ख्याल रखा। क्यों? क्योंकि खुद उन्होंने फरमाने रसूल पर चलना था। रसूल ने कहा था कि जंग में किसी बच्चे पर या किसी औरत पर या किसी बूढ़े पर यह हमला ना किया जाए। तो इन्होंने इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखा है। बाकी जो उन्होंने कहा था कि कान का बदला कान और आँख का बदला आँख, वो किया पूरा जहाँ पे मुमकिन था वहाँ पे पूरा किया। यानी कि हम थोड़ा सा बढ़ के किया, बल्कि जो है थोड़ा सा बढ़ के किया यूं, ताकि यानी कि इन्होंने जो वादा किया उस वादे की सदाकत भी तो जाहिर बात है कि इस्लामी अक़दार है ना, उतना ही वादा किया जो कर सकते हैं या उससे बढ़ के कर सकते हैं। कोई ऐसा वादा नहीं किया कि जो ना कर सकते हो। इसी तरह मैं देख रहा था कुछ पाकिस्तानी मीडिया पर भी, तो हमारे मीडिया में भी ये बातें बयान की जाती हैं कि जी जंग में यूँ होता है, झूठ भी बोला जाता है, सच भी बोला जाता है, जो हार रहा होता है वो अपनी सच्चाई बयान करता है और यूँ है। तो हम देखते हैं यहाँ भी कि जो इनके साथ हुआ है ये मीडिया पर लाए हैं, हम देखते हैं खुल के लाए हैं कि हमारे पर यहाँ इन्होंने हमले किए और हमने यहाँ हमले किए। यानी कि इनके पासदारान इनकलाब के जो वो थे उन्होंने यही बयान चीज़ की है कि हम जिस चीज़ पर जो काम करते हैं वो वाजे करते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं करते यानी जो करते हैं हम
اس کا ہم اعلان کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے اس کا بھی ہم کہیں گے کہ یہ ہم نے نہیں کیا. جیسے بعض فالس فلیگ آپریشنز اسرائیل نے جو ہے وہ کیے، اسرائیل نے حملے کیے اور ایران کا نام لگایا گیا، وہاں پہ انہوں نے واضح کہا کہ نہیں، ہم اگر حملہ کریں گے تو ہم بتا کے حملہ کریں گے. تو یہ ایک اچھا ایک اور چیز بھی اگر ہم اس میں دیکھیں تو خود رہبر معظم کی جو شہادت ہے، اتنی عظیم شہادت، اس کا بھی اس فتح میں اور اس جذبے میں حتیٰ جو لوگ لڑ رہے ہیں میدان میں محاذ پہ، ان کے بھی اور عوام کے بھی اور پوری جو یہاں کی حکومت ہے، اس سے نہ صرف یہ کہ جذبہ کم نہیں ہوا بلکہ جذبے میں اضافہ ہوا ہے، اور ایک انتقام کا جذبہ بھی اضافہ ہوا ہے، اور ایک مقدس جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا ہے. تو میرے خیال سے خود فتح کا جو ایک راز ہے وہ خود رہبر کی شہادت بھی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ جو یہ جنگ ہے اس میں ہمیں احد الحسنیین ملتے ہیں، دو نیکیوں میں سے، دو خوبیوں میں سے ایک خوبی ملتی ہے. اگر کامیاب ہو گئے جنگ میں تو وہ بھی ایک خوبی ہے، اور اگر شہید ہو گئے تو وہ بھی ایک کامیابی ہے، وہ بھی ہمارے یہاں شکست نہیں ہے. تو واقعاً ہمیں رہبر کی شہادت کا بھی جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ اس کا بہت بڑی تاثیر اور بہت بڑا اثر تھا. اس میں مثلا آپ نے جب ذکر ہی کر دیا کہ مثلا رہبر کی شہادت ہے، تو اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ دشمن یہ سمجھتا تھا کہ اگر ہم اس کو شہید کر دیں گے، ان کو شہید کر دیں گے تو یہ فوراً ہم زمینی فوجیں اتاریں گے یا اندر کے منافقین کو لے آئیں گے تو یہ قبضہ ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر یاد ہو آپ کو تو انقلاب سے پہلے بھی ہمارے ایک مجتہد نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ تمباکو کیا ہے، وہ حرام ہے. صحیح ہے. اور اس میں اس وقت کا جو شاہ تھا، میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں انقلاب سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، انقلاب سے ایک صدی پہلے صدی کی بات ہے، کہ انہوں نے یہ کیا کہا تھا کہ تمباکو کیا ہے، حرام ہے، یہ حرام ہے. تو حقہ شاہ کے گھر میں بھی ٹوٹ گیا تھا اور توڑ دیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا، حتیٰ بیگم نے بھی کہا اس کی کہ جس مجتہد کے فتوے سے میں تمہارے اوپر حلال ہوئی ہوں اسی کے فتوے کے مطابق جو ہے وہ تمباکو حرام ہے. تو یہ اتنی صدی پہلے یہ بات کی گئی کہ جس وقت شاہ کا دور تھا، یعنی ان کی حکومت تھی، اسلامی انقلاب نہیں تھا. تو اب جب اسلامی انقلاب آ گیا تو اس کا مطلب ہے، مجھے جو لگتا ہے کہ یہ دشمن نے مثلا امریکہ اور یہودیوں نے یہ سمجھا ہی نہیں ہے، نہ انقلاب کو سمجھا، نہ ایرانیوں کو سمجھا، نہ ایرانی تمدن کو سمجھا، کہ جیسے ان کے صدر نے بھی یہ بات کی ہے. نہ ایرانی تہذیب و تمدن کو سمجھ سکے ہیں، نہ ایرانیوں کی ثقافت کو سمجھ سکے ہیں، نہ ان کے مزاج کو سمجھ سکے ہیں، نہ مزاج کو یعنی بہت زیادہ کیلکولیشنز کی اور اندازوں کی غلطیاں ہوئی ہیں ان کے ہاں. انہوں نے مس کیلکولیٹ کیے ہیں، غلط اندازے لگائے ہیں. انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم رہبر کو شہید کر دیں گے تو جیسے وینزویلا میں ہم نے ایک کوئک قسم کا آپریشن کیا اور اس آپریشن کے ساتھ فوراً حکومت گر گئی، تو یہاں رہبر اور بعض بڑے بڑے جرنیلوں کی شہادت کے بعد حکومتی ڈھانچہ جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا اور یہ جھک جائیں گے، سرنڈر کر جائیں گے. یہ پہلا اندازہ تھا جو غلط ثابت ہوا. جی ایسا ہی ہے. جیسے آپ نے یہ ذکر کیا کہ رہبر کی شہادت، تو رہبر نے یہی فرمایا تھا. انہوں نے کہا تھا کامیابی، جیسے ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ کامیابیاں جو ہوئی ہیں اس جنگ میں ایران کو، اور کس طرح، کیا سبب ہے. اس میں سے یہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ رہبر نے یہ کہا تھا کہ جس قوم نے شہادت کا ہنر سیکھ لیا وہ قوم کیا ہے، وہ کامیاب ہے. یعنی کہ یہ الحمدللہ خود جو یہاں پہ وہ جو 8 سالہ جنگ تھی عراق کے ساتھ، اس کے بعد خود انقلاب جو ہے وہ پوری قربانیوں اور شہادتوں کے بعد آیا ہے. اور جیسے کہ ہم نے پیچھے عرض بھی کیا، امام خمینی نے بھی جو ہے وہ یہ کہا کہ ما ہرچ داریم از محرم و سفر داریم، یا ما ہرچ داریم از عاشورہ و کربلا داریم، کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم و سفر اور عاشورہ و کربلا سے ہے. تو عاشورہ اور کربلا سے تو جو جذبہ ملتا ہے وہ شہادت کا جذبہ ملتا ہے، وہ قربانی کا جذبہ ملتا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ ملتا ہے. تو وہ جذبہ اس عوام کے کلچر میں شامل ہے. تو جب یہ شامل ہے تو پھر ظاہری بات ہے ایک شخص کی شہادت سے پھر آپ جو ہے وہ اس کو ختم نہیں کر سکتے. یعنی یہ کہ کیلکولیشن کی یہ غلط تھی کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پہ جو نظام ہے وہ شخصیت محور ہے، ٹھیک ہے، جو ہے پرسن اورینٹیڈ ہے. ایسا نہیں تھا کہ شخصیات بھی شہید ہو گئی لیکن اس کے باوجود نظام جو ہے وہ باقی رہا، بعد والوں نے اس کو سنبھال لیا. جیسے مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جو 12 روزہ جنگ تھی اور 12 دن جو جنگ رہی ہے، پچھلی جنگ جو رہی ہے اسرائیل کی نے حملہ کیا تھا، تو اس میں یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اٹیک کیا ہے تو فاصلے سے کیا تھا، کچھ گھنٹوں کے بعد کیا ہے، لیکن یعنی تقریباً 7-8 گھنٹے لگ گئے تھے یا اس سے زیادہ لگ گئے تھے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رہبر کی شہادت ہوئی ہے اور تقریباً جو مجھے یاد آ رہا ہے شاید آدھے گھنٹے
आधे घंटे के अंदर अंदर अटैक हो गया अंदर था, इन्होंने ऐसे ही अटैक किया है। ऐसे ही। यानी कि इतनी बड़ी शहादत, जो रहबर ने कहा था कि जिसको हमने शहादत, इसका मतलब है उन्होंने ये बताया है कि देखो ये शहादत, हमारा जज्बा खुद शहादत देकर बता रहे हैं कि देखिएगा ये मिल्लत किस तरह ये कुर्बान होती है इस मुल्क पर और इस्लाम पर। ये जंग मोता की याद आ जाती है ना, जब एक सिपह सालार शहीद होता है सहाबा में से, दूसरा संभाल लेता है, दूसरा शहीद होता है, तीसरा संभाल लेता है, ठीक है। उसमें जैद भी शहीद हो गए, उसके अंदर जो है वो आपके जाफर तैयार भी शहीद हो गए, 3 बुजुर्ग सहाबा शहीद हो गए, लेकिन उसके बावजूद परचम गिरने नहीं दिया गया और उसके बावजूद जो है वो फतह हुई। तो इस्लाम का जो निज़ाम है टोटल इस्लामी तालीमात के मुताबिक, वो निज़ाम जो है वो शख्सियत महवर नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी कामयाबी है इनकलाब की कि निज़ाम ऐसा बनाया और रहबर मुअज़्ज़म ने 37 साल में इस निज़ाम की ऐसे आबियारी की कि वो रहबर मुअज़्ज़म पर टोटली डिपेंडेंट नहीं था। सबसे बड़ी शख्सियत तो रहबर थे और उसके बावजूद उनके जाने के बाद भी डट के खड़ा हो गया, मुकावमत और मुज़ाहमत कर सका और टूटा नहीं, बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत जो है वो सामने आया। और इसमें एक अवाम का भी किरदार है, इसकी तरफ भी आप थोड़ी सी रोशनी डालना चाहेंगे? और इसमें अवाम का भी एक किरदार है, इस पे मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा रोशनी डालें कि देखिए जब रहबर मुअज़्ज़म शहीद हुए तब से लेके अब तक अवाम बाहर निकली हुई है, ये क्या माजरा है? देखें ये वही चीज़ है कि जो रहबर, इससे साफ ज़ाहिर होता है, जैसे आपने कहा है ना कि शख्स का निज़ाम नहीं था, एक शख्स का नहीं था, यानी कि उन्होंने वाकई मानों में जमहूरी निज़ाम था, वाकई मानों में जमहूरी निज़ाम भी था। और हम ये देखते हैं कि उन्होंने इस पर अफराद, यानी कि अफराद ऐसे तैयार किए हैं, ठीक है। आप ये देख लें कि मसलन जंगों में शहीद होते हैं या फ़ौज लड़ती है। अब मुझे भी, मैं माह रमज़ान में गया हुआ था तो यहाँ से वापस आया हूँ, तकरीबन 15 से 20 दिन मुझे भी हो रहे हैं। मैं भी वहाँ जाता हूँ इज्तिमाआत में जहाँ होते हैं, तो ये जो निरुगा वाला महल, मैदान तौहीद जिसको कहा जाता कुम है, में जो निरुगा का महल है, जी जी, मैंने इतने दिन सुना है कि जितने आलिम यहाँ गुफ्तगू के लिए आते हैं वो एक नहीं होता। जी जी, मसला हम अगर देखें अफरादी कुव्वत इनकी हम देखें तो 15-20 दिन में अगर देखते हैं तो 15-20 मुख्तलिफ आए हैं। फिर उसके बाद भी मुख्तलिफ आए हैं उलमा और भी फिर लोगों की तादाद भी हर रोज़ कम नहीं हुई, बढ़ती चली गई है। दूसरा ये मैं कहना चाह रहा हूँ, वो आलिम आया तो यूँ तकरारी बातें नहीं हुई, हाँ, यानी कि उन्होंने बातें वो की हैं। मजीद आगे बढ़े हैं, पेशरफ्त हुई है, नई बातें हुई हैं। हाँ, तो शहादत के बाद जो आप बात कर रहे थे, शहादत के बाद यानी कि अवाम भी सड़कों पर आई है, लेकिन ये कह रहे थे कि एक को हम शहीद कर देंगे बाकी सब ख़त्म। तो इसके पीछे भी देखिएगा बहुत से जहन है कि जो जहन अवाम को सड़कों पर ले आए, जो अवाम को सड़कों पे ले आए। और इसका एक बुनियादी वजह हम ये अगर हमारे जहनों में रहे ये बात भी, हम यहाँ ये करना चाह रहे हैं कि अवाम को लाने का भी एक फ़लसफ़ा था, ताकि हमारे अंदर यहाँ जो मुनाफिकीन हैं वो ये खाना जंगी का माहौल ना पैदा हो जाए। खाना जंगी का माहौल है, यानी कि ये जो दूसरी मिस कैलकुलेशन थी दुश्मन की, वो ये थी कि हमारे अंदर जो है वो बहुत सारे जासूस और ऐसे कि जिन्होंने वतन फरोश मौजूद हैं, जिनको हमने पैसे दिए हुए हैं, हमारे बकाऊ माल वहाँ पे मौजूद है, तो वो फ़ौरन क्या करेगा, वो फसादात करेंगे और वहाँ पर एक जो है वो बगावत हो जाएगी और हुकूमत अपने हाथों में ले ली जाएगी। तो ये जो अवाम सड़कों पे आई है, इसने उन फसादात को और अवामी बगावत को जो हो सकती थी, उस बगावत का रास्ता जो है वो रोक दिया। हाँ, तो इस तरह यानी कि अवाम ने भी किया। फिर हम देखते हैं कि इनके जो जहन हम कह रहे हैं ना, तो ज़ाहिर है हमने उस तरफ जाना है ना कि ये कामयाबियां हैं, तो जहन हम जो बात कर रहे थे कि ये शख्सी निज़ाम नहीं था। इनके चीफ जस्टिस जो हैं आगा मोहसिनी, उन्होंने भी यानी कि ये कहा कि देखिएगा अदल को अपने हाथ से नहीं छोड़ना, अदालत को रखना है। जब तुमने जंग लड़नी है तो देखिएगा जो खुदा ने फरमाया है, जो रसूल का फरमान है, इनको मद्देनजर रखते हुए जंग करनी है। यानी वो अदल के तमाम जो उसूल थे, अदालत के उसूल, उन उसूलों का ख्याल रखा। और जिसकी तरफ हमने पीछे इशारा किया भी कि इन्होंने कहा था आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो जंगी अखलाकियात हैं, दुश्मन जंगी जराइम कर रहे हैं और ये अखलाकी तौर पे अपनी बरतरी साबित कर रहे हैं। और आदल जो है वो बाहर भी दिखाया और अंदर भी दिखाया। और एक और मैं खूबसूरत बात जो है वो जो नज़र आई इसमें कि देखिए जंगें होती हैं, बस यही जंग, इस जंग की वजह से पूरी दुनिया में चीज़ें महंगी हुई हैं, ऐसे ही है ना।
پوری دنیا میں چیزوں کی قلت ہوئی ہے، یہاں نہ چیزوں کی قلت ہوئی ہے نہ چیزیں مہنگی ہوئی ہے. یہ خود ایک دیکھیے جنگی مینجمنٹ ہے نا کہ جو انہوں نے کی. تو یہ جو ہے وہ واقعاً جو ہے وہ اس پہ قابل تحسین ہے ایرانی کہ انہوں نے بہترین انداز میں جنگی مینجمنٹ کی. ایک بات یہ بھی سوال آتا ہے کہ نہیں جی جنگیں جو ہیں نا وہ سیاست اس طرح نہیں کی جا سکتی، سیاست نہیں ہو سکتی، اسلام کے دائرے میں رہ کر سیاست نہیں ہو سکتی، انہوں نے کر کے دکھائی ہے. اسلام کے دائرے میں رہ کر رسول کے فرمان کو لاگو نہیں کیا جا سکتا. یہ دور وہ دور رسول کا تھا، دور ختم ہو گئے، پرانا دور تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو، رسول کے فرمان کو عملی طور پر پیش کیا ہے. یہاں اس جنگ کے اندر قرآن کو عملی لائے ہیں کہ دیکھیں تم کہتے تھے کہ نہیں لڑا جا سکتا، ہم اصولوں پر رہ کر، قرآن کے فرمان پر، رسول کے فرمان پر رہ کر ہم نے یہ جنگ آپ لوگوں کو جیت کر دکھائی ہے. تو اسلامی ممالک اس سے سبق بھی لیں کہ آیا اگر ایک ملک اسلامی قوانین کے مطابق چل سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے آج کے دور میں دوسرے مسلمان بھی چلا جا سکتا ہے. سکتے اچھا یہ دیکھیں ان روحانی اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ساتھ جو آپ پریکٹیکلی میدان میں دیکھیں تو جو پاسداران کی اور ان کی جو فوج ہے اس کی جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں وہ بھی بہت کھل کے سامنے آئی ہیں. یعنی صرف یوں نہیں ہے کہ یہ معنوی چیزیں ہیں یا کوئی سننے والا یہ نہ سمجھے کہ صرف یہ روحانی چیزیں ہیں، نہیں، وہ جو مادی تقاضے ہیں وہ بھی پورے کیے ہیں. جنگ کے لیے جو پیشہ ورانہ تربیت ہے افواج کی وہ بہترین انداز میں انہوں نے کی اور وہ نظر آئی. اور پھر ساتھ جو ٹیکنالوجی ہے ان کی، اس ٹیکنالوجی میں بھی میزائل ٹیکنالوجی انہوں نے اپنی بنائی، کسی اور سے نہیں لیا، ایک پرزہ بھی اس کا نہیں لیا. اور جو اپنی ان کی دفاعی ٹیکنالوجی ہے، جو ان کا اینٹی میزائل سسٹم ہے اور اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، وہ بھی ان کا اپنا بنایا ہوا ہے. اور اسی کے ذریعے سے انہوں نے حتیٰ F-35 تک مار گرایا ہے اور ان کے طیارے مار گرائے ہیں، ان کے بہت سارے اہم سٹیل جو ان کے ڈرونز تھے وہ مار گرائے ہیں. تو ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی یہ پیچھے نہیں رہے، بلکہ حتیٰ یوں کہا جاتا ہے کہ وہ جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی اس کے بعد جو 8 مہینے کا انہیں موقع ملا ہے اس میں انہوں نے اس 12 روزہ جنگ میں اپنی کمیاں دیکھی، ان کمیوں کو انہوں نے برطرف کیا اور وہ ساری کی ساری کمیاں برطرف ہوئی اور اس سے بہت بہتر انداز میں ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی جو ہے وہ لڑے ہیں. یہاں اسی میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ اس دوران میں مثلا 8 ماہ میں یہ دورانیہ جو ان کو مل گیا ہے، انہوں نے مثلا وہ میں ان کا ایک بات سن رہا تھا کسی کی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 24 گھنٹے کام کیا ہے. ہاں، یعنی کہ اس میں چھٹی نہیں، اس میں ریسٹ نہیں تھی. 24 گھنٹے مسلسل انہوں نے 8 مہینوں میں کام کیا ہے. اور یہ جو ہمارا دوسرا میڈیا کہتا ہے کہ نہیں ان کے پاس شاید نہیں ہے، یہ اپنے سے کہہ رہے ہیں، تو نہیں، واقعاً ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے، یہاں رہے بھی ہیں، ان کا دیکھا ہے عملی طور پر، یہ جھوٹ بھی نہیں بولتے. اور انہوں نے کہا ہے کہ مسلسل ہم نے یہ کام کیا ہے اور 1 مہینے میں یہ کئی میزائل اور کئی ڈرون بناتے رہے اور ان کی پروڈکشن بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ پروڈکشن کی جو سپیڈ ہے وہ دشمن سے کئی گنا زیادہ ہے. اور سب سے اہم ہوتا ہے جنگوں میں کہ دشمن جو اہداف لے کے آئے، جو حملہ آور ہے، اگر وہ اپنے اہداف پورے نہیں کر سکا تو وہ ناکام ہے، اور جو دفاع کر رہا ہے وہ اس کو اس اہداف میں پورا نہ ہونے دے تو وہ کامیاب ہے. تو دشمن کے جو اہداف تھے، مثلا یہاں پہ نظام چینج کرنا، نظام جو ہے وہ چینج نہیں کر سکا یہاں پر، یہ اس کی مس کیلکولیشن تھی. یا یہ مس کیلکولیشن تھی کہ عوام ہمارا ساتھ دے گی، نہیں، عوام جو ہے وہ نظام کے ساتھ جو ہے وہ پوری یکجہتی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہو گئی. یا ان کا یہ تھا کہ آبنائے ہرمز اس کے اوپر جو ہے وہ ایرانی قبضہ نہیں کریں گے، یہ جو ہے، لیکن آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایرانیوں نے دیکھا کہ شاہرگ ہے پورے عالمی معیشت کی، اس کے اوپر انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کیا. اور وہ جنگ کے جو اپنے اہداف رکھتی تھی اس کا ہدف کیا بن گیا، وہ آبنائے ہرمز کے جو جنگ سے پہلے کھلا ہوا تھا اب اس کا کھلوانا جو ہے وہ ہدف بن گیا. اور ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کیسے ہاتھ پیر مار ہے. اور جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ مثلا ان کے میزائل ٹیکنالوجی اور جو ہے، تو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آج اگر یہ عوام روڈوں پر ہے، میدانوں میں ہے، سڑکوں میں ہے، چوراہوں میں کھڑی ہے اور 3-3 4-4 گھنٹے مسلسل، واقعاً جب میں دیکھتا ہوں لوگوں کو تو یہ ایٹم بم سے کم نہیں ہے، ایٹم بم سے یہ میزائلوں سے، ڈرونوں سے یہ لوگ کم، یہ چیز کم نہیں ہے کہ جو عوام کو مثلا سڑکوں پر یہاں وہ رکھ دی ہے. ایسے ہی ہے. تو الحمدللہ بہت سارے پہلو جو ہے وہ بیان ہو گئے، اور بعض پہلو ظاہری بات ہے مختصر وقت میں جو ہے وہ تشنہ بھی رہ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ عوام جو ہے وہ
ناظرین ہمارے جو ہے وہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض پہلو اہم تھے جو خاص کر کے ہماری یہ جو جنگ ہوتی ہے ان جنگوں میں، کیونکہ ہمارے ذہن جو ہے ان کی ساختار جو ہے اور ساخت جو ہے وہ مادی بنا دی گئی ہے، اور ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو مادی بنا دیا گیا ہے، تو اس لیے ہم بہت ساری چیزوں کو مادی پیمانوں میں دیکھتے ہیں، اور دشمن بھی یہی کرتا ہے، وہ چیزوں کو مادی پیمانے میں دیکھتا ہے، اس لیے اس سے مس کیلکولیشنز ہوتی ہیں، اور جبکہ وہ یہ بہت سارے جو روحانی اور اسپرچول اور معنوی اور غیر مادی پہلو ہیں ان کو اپنی کیلکولیشنز میں نہیں لے کے آتا، جبکہ خدائی مدد جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اگر جو ہے وہ ان کا بہترین بحری بیڑا بغیر اس کے کہ جنگ میں آئے وہ پیچھے ہونے پر، عقب نشینی پر جو ہے وہ مجبور ہو جائے اور خراب ہو جائے، تو ظاہر بات ہے یہ خدائی مدد ہے۔ F-35 اگر جو ہے وہ مارا جائے تو یہ ظاہر بات ہے خدائی مدد ہے۔ تو انشاءاللہ ناظرین کے لیے یہ پروگرام جو ہے وہ مفید واقع ہوا ہوگا، انشاءاللہ اسی طرح کے اور پروگراموں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔